دفن شہدائے کربلا۔ جب لشکر ابن سعد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے سر جدا کرنے اور لباس لوٹنے کے بعد کوفہ چلا گیا تو شہداء کی لاشیں دھوپ میں پڑی تھیں۔ بنی اسد جو کہ غازریہ کے مقام پہ آباد تھے، جب ان کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مرد تو شہداء کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں، تو اپنے شوہروں کو رو کر کہا کہ اے بے مروت مردوں، کیا تم نے فرزند رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجساد طاہرہ اور ابدان مطہر کو دفن کریں گے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو؟ کیا خوف خدا تم میں نہیں ہے اور پیغمبر سے شرم نہیں آتی؟ کیا قیامت کے دن پر تمہارا یقین نہیں ہے؟ بنی اسد کے مردوں نے کہا، ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پر بھی یقین ہے، لیکن ابن زیاد سفاق اور ظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ہم نے شہداء کو دفن کیا ہے تو ہمیں قتل کر دے گا۔ عورتوں نے مردوں سے کہا، اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں خطرہ نہیں، بلکہ اگر خطرہ ہے بھی تو اپنی جانیں بنی ہاشم کی عورتوں پر فدیے کے طور پر قربان کریں گے۔ ہم مقتل کی طرف جاتے ہیں اور اجساد اور مطار کو دفن کرتے ہیں اور اس کا اجر ہمیں خدا دے گا۔ مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلچے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے دیگر آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ بنی اسد کے نوجوانوں نے جب دیکھا کہ اپنی عورتوں کی حمیت اور ہمت دیکھی تو خود کمر ہمت باندھی اور بیلچے لے کر عورتوں کے ساتھ خود کربلا میں پہنچے۔ بنی اسد کے لوگ قتلگاہ میں حیران اور سرگرداں تھے، اجساد و ابدان مطار کو دیکھ کر رہے تھے کہ ٹکڑے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں، کیونکہ لاشوں کی ایسی حالت ہو چکی تھی کہ معلوم نہ ہوتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، باپ کون ہے، بیٹا کون ہے۔ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں پہنچ گیا اور بنی اسد کے لوگوں سے پوچھا، کیوں حیران اور پریشان ہو؟ بنی اسد کے لوگوں نے آنے کا مقصد بتایا اور عرض کیا، ہم تو کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، کس طرح دفن کریں؟ اس سوار نے کہا، میں ان سب کو جانتا ہوں، تمہیں سب کا ایک ایک کر کے تعارف کراتا ہوں۔ تمام شہداء جو اہل بیت سے تھے، جو امام حسین کے ارد گرد پڑے ہوئے تھے، ان کے لیے ایک گڑھا کھودا گیا اور تمام کو اس گڑھے میں جمع کیا اور نماز پڑھی اور دفن کر دیا۔ دوسری جو اس میں روایت ملتی ہے، جب امام سجاد علیہ السلام کربلا تشریف لائے تو اس وقت بنو اسد کے لوگ جو ہیں حیران اور پریشان کھڑے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں، کیونکہ شہداء کے ابدان تو کربلا میں تھے لیکن ان کے سر کوفہ میں تھے، اس لیے یہ ان کے لیے نہایت ہی مشکل تھا۔ جب امام سجاد تشریف لائے تو آپ کے سامنے ایک ایک جنازہ لایا جاتا تاکہ دفن کیا جائے۔ امام علیہ السلام اس شہید کا نام لیتے اور پھر اسے شہید کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے تمام اصحاب اور تمام ہاشمی جوانوں کی پہچان کے بعد دفن کیا گیا۔ ادھر امام علیہ السلام شہداء کی شناخت کر رہے تھے، ادھر بنو اسد اور ان کی خواتین کی آہ و نالہ کی فریادیں بلند ہوتی تھی کہ کربلا کی سرزمین پر کوہرام برپا تھا، ہر آنکھ اشبار تھی، ہر آدمی آل محمد کے ماتم میں مصروف تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح برس رہے تھے کہ ان کے دامن آنسوؤں سے بھیگ گئے تھے۔ بنو اسد کی عورتوں نے اپنے چہروں اور سروں پر تماچے مارتی تھیں اور بکا کا عالم یہ تھا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جب تمام شہداء کے اجسام دفن ہو گئے تو امام سجاد علیہ السلام اپنے مظلوم بابا کے جسد اطہر کی طرف گئے اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین سے اٹھایا، و بکان عالیہ، اور بلند آواز سے گریہ کرنے لگے اور ان کی پاکیزہ قبر پر آئے اور آپ نے تھوڑی سی خاک ہٹائی تو قبر برآمد ہوئی اور اس قبر میں کھلی ہوئی صندوق ظاہر ہوئی۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے بابا کے بدن اطہر کے نیچے لے گئے اور فرمایا، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ ولا ملت رسول اللہ، صدق اللہ و رسولہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ علی العظیم۔ آپ نے اکیلے بدن مبارک کو قبر میں اتارا اور لوگوں سے فرمایا، آپ لوگوں کے علاوہ اور ہستیاں ہیں جو اس سلسلے میں میری مدد کر رہی ہیں۔ جو ہی آپ نے اپنے بابا کے بدن اقدس کو قبر میں رکھا تو اپنے بابا کی گردن کی کٹی ہوئی رگوں پر اپنا چہرہ اقدس رکھ کر فرمایا، خوشحال ہے وہ سرزمین جس میں آپ کا جسد پاک دفن ہے۔ اے بابا جان، آپ کی شہادت سے دنیا تاریخ ہو گئی ہے اور آپ کے وجود سے آخرت روشن منور ہو گئی ہے۔ اب آپ کے بعد میری آنکھوں سے رات کا سونا ہمیشہ کے لیے جاتا رہا اور اب آپ کے بعد غم اور حزن دائمی ہے۔ اے فرزند رسول، آپ پر سلام ہو اور آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ آپ نے قبر شریف کو بند کیا اور اس پر لکھا، ھذا قبر الحسین بن علی ابن ابی طالب الذی قتلوا عطشانا غریبا۔ اے لوگو، جان لو یہ قبر مطہر حسین ابن علی بن ابی طالب کی ہے، جنہیں لوگوں نے دریائے فرات کے کنارے بالب تشنا اور عالم غربت میں شہید کر ڈالا۔ پھر آپ اپنے چچا حضرت ابوالفضل العباس کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ آپ پر ملائکہ آسمانی
اور حوران جنت گریہ اور ماتم کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو اپنے چچا کے جنازے پر گرا دیا اور ان کے گلوئے اقدس کے بوسے لینے لگے اور فرمایا، اے قمر بنی ہاشم، آپ کے بعد اس دنیا پر خاک، اے شہید رائے خدا، آپ پر درود و سلام اور آپ پر اللہ کی برکت رحمت ہو۔ پھر جناب ابوالفضل عباس کی قبر تیار کی اور انہیں خود ہی اکیلے قبر میں اتارا اور بنو اسد کے لوگوں سے فرمایا، انا ماہی میں یہ نہیں، میرے ساتھ کچھ دوسری ہستیاں موجود ہیں جو میری مدد کر رہی ہیں۔ حائر حسینی سب کو احاطہ کیے ہوئی تھی ان تمام قبروں کا، اور بنی اسد کے قبائل جو ہے اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر نماز پڑھی اور آپ کو اور آپ کے اصحاب کو دفن کیا۔ مذہب شیعہ کے مسلمہ عقائد میں ہے، اور ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام کی نماز جنازہ امام ہی پڑھاتا ہے اور اس کی تدفین بھی امام ہی کرتا ہے انتظام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔